ابھی جو آپ نے بات فرمائی کہ خود قرآن بتا دیتا ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پھر کون سی صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فاتحہ تو خود بتا رہی تھی کہ میں پہلی سورہ ہوں، یہ قرآن کیسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد کون سی صورتیں نازل ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ایک غیر معمولی ترتیب دی ہے. یعنی یہ جب نازل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ 114 صورتیں جی، اور یہ صورتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں. ان میں سے بہت سی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، بہت سی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن اس کو ترتیب اس طرح نہیں دیا گیا جس طرح کہ یہ نازل ہوا ہے. یعنی اب قیامت تک کے لیے اس کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے قائم کی ہے اور اسی کے مطابق عرضۂ اخیرہ کی قرات ہوئی ہے اور اسی کا وعدہ سورہ قیامہ میں کیا گیا تھا، اس میں قرآن مجید کو 7 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ٹھیک. اس میں جب ہم 7ویں باب کو، قرآن کے آخری باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں خود 2 صورتیں سورہ مزمل اور سورہ مدثر وہ بتا دیتی ہیں کہ اس باب میں جو پہلے صورتیں آئی ہیں وہ قرآن مجید کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں. اچھا، یہ تو قرآن مجید کی ترتیب کا اشارہ ہوا. خود آپ جب ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے مضمون سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو چیز ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کون سی سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی، وہ اصل میں صورتوں کا مضمون ہی ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل چونکہ آپ ملحوظ ہو گئے ہیں صورتوں میں، تو مضامین سے بالکل درست اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا ہے ان کی اگر آپ تفسیریں پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو آخری باب ہے یعنی 7واں باب ہے، اس میں پہلی 6 صورتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اچھا، یعنی اگر زیادہ مطالعہ نہ کرنا ہو تو آپ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں دیکھ لیں. میں ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے طریقے پر قرآن مجید کی اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں یا ان کے سامنے یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں. ملک کی تفسیر میں دیکھیں، قلم کی تفسیر میں دیکھیں، یعنی یہ 6 کی 6 صورتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. اور قرآن مجید نے 7ویں باب کی ابتدا ان سے کی ہے. یعنی پہلے سورہ ملک، اس کے بعد سورہ قلم، اس کے بعد سورہ حاقہ، اس کے بعد سورہ معارج اور پھر نوح اور جن. ٹھیک. یہ 6 صورتیں ہیں جو فاتحہ کے بعد ایک فترہ آیا اور پھر یہ 6 صورتیں نازل کی گئیں. ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا مضمون آپ کو یہ بتائے گا کہ ان میں استدلال ہے، دعوت شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ صورتیں بھی بتا رہی ہیں کہ ایک وقفہ گزر چکا ہے. یعنی اس وقفے میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ناآشنا ہیں، کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ان کے حوالی موالی میں دعوت پہنچ گئی ہے. قریش کے سردار بھی پوری طرح متوجہ ہو چکے ہوئے ہیں، لوگوں کے کان کھڑے ہیں اور کچھ رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. چنانچہ ان صورتوں میں آپ کو رد عمل بھی نظر آئے گا، لیکن بالکل ابتدائی زمانے کا رد عمل. یہ ساری تصویر خود صورتوں کے مطالعے سے، ان کے مضامین پر تدبر سے واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ 6 صورتیں ہیں کہ جو اس کے بعد نازل ہوئیں. ظاہر ان میں بھی وقفہ رہا ہوگا، لیکن بہرحال ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا اور قرآن مجید نے اپنی دعوت پیش کرنا شروع کر دی، قریش کے اعتراضات کے جواب بھی دینا شروع کر دیے، جو کچھ رد عمل ہونا تھا اس پر بھی تبصرہ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد اب انفرادی دعوت کا جو دور تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اب ختم کیا جائے. اچھا. یعنی میں نے آپ کو اس جانب توجہ دلائی کہ جب ابتدا ہوئی تو ابتدا یہیں سے ہوئی اور یہیں سے ہونی چاہیے تھی کہ انفرادی طور پر، یعنی ابھی کوہ صفا پر جا کر دعوت دینے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر دعوت دینے، چوپال میں کھڑے ہو کر دعوت دینے، دارالندوہ میں جا کر دعوت دینے کا موقع نہیں آیا. ٹھیک. یہ دعوت کیا ہے؟ یعنی کسی قریبی عزیز کو دے دی، کسی رشتہ دار کو دے دی، ملنے والے کو دے دی، کسی دوست کو دے دی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں بھی دسیوں لوگ ایمان لائے. چنانچہ ابن ہشام میں آپ کو طویل فہرست ملے گی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس زمانے میں کون لوگ ایمان لائے. ٹھیک. تو لوگ ایمان لائے. اب قرآن مجید کی یہ صورتیں نازل ہونی شروع ہو گئیں تو یہ نماز میں بھی پڑھی جا رہی تھیں، یہ لوگوں کو سنائی بھی جا رہی تھیں. خود ان صورتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں رد عمل کی نوعیت کیا تھی. اچھا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جانا ہے کہ دوسرا دور شروع ہونا ہے. میں نے کئی مرتبہ اس جانب اشارہ کیا اور جو لوگ میرے درس سنتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، اور جنہوں نے میری تفسیر البیان پڑھی ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت چند مراحل سے گزرتی ہے. یعنی عام حالات میں دعوت کا مرحلہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابتدا میں انذار کا مرحلہ، یہ زیادہ تر انفرادی ہوتا ہے. سیدنا نوح کی دعوت میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ میں نے چپکے چپکے بھی تمہیں دعوت دی ہے اور میں نے علانیہ بھی دعوت دی ہے. تو چپکے چپکے انفرادی مجالس میں کسی ایک فرد کے پاس جا کر یا بیٹھ کر دعوت دینے کا ایک دور ہوتا ہے. پھر انذار عام جس میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اب آپ باہر نکلیں اور کھڑے ہوں اور ہانکے پکارے پوری قوم کے سامنے یہ پیغام رکھ دیں. پھر اس کے بعد اتمام حجت، پھر ہجرت و برات اور پھر آگے کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ مرحلہ ختم کرنے کے لیے اللہ ہی حکم دیں گے. یعنی ابتدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں، یعنی وہ 6 صورتیں باب کی ابتدا میں رکھی گئی ہیں، ان کے بعد سورہ مزمل آتی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ اب ہم اگلے مرحلے میں آپ کو داخل کرنے والے ہیں. اچھا. یہ اسے بتایا گیا. اور اس میں دیکھیے
کہ جو خطاب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے یا ایھا المزمل، اور اس کے بعد والی سورہ میں یا ایھا المدثر، یہ بڑا دل نواز اسلوب ہے، دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہیں، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کا لقب ہے، آپ کی کنیت ہے، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آپ کو یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اس خاص خطاب کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ انہی 6 صورتوں پر آپ تدبر کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ جیسے ہی یہ دعوت برپا ہوئی ہے تو ہر داعی کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ رد عمل کیا ہوگا۔ تو عام طور پر تو آدمی خیال کرتا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کا کوئی نقصان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں ان سے کوئی مطالبہ کرنے جا رہا ہوں، کیا میں اپنے کچھ مفادات کے لیے کھڑا ہوں، میں تو ان کی خیرخواہی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجیے نا کہ اپنی قوم کو کھڑے ہو کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری طرف آخری بعثت ہو اور دنیا میں بھی عدالت لگے اور آخرت کی عدالت تو لگنی ہے۔ ٹھیک، یہ خیرخواہی کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور دعوت الی الہدیٰ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ہدایت اور نصیحت۔ اس کا رد عمل مخالفانہ کیوں ہونا چاہیے، یہ ابتدا میں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ میری قوم کے لوگ کیوں میری جان کے لاگو ہو گئے۔ یہ انہوں نے ورقہ بن نوفل کو بھی کہا تھا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک یاد دلایا، یعنی ورقہ بن نوفل نے بھی اصل میں قدیم انبیاء کی تاریخ کو سامنے رکھ کے یہ کہا تھا کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ، تکذیب کی جائے گی، جھٹلایا جائے گا، لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اچھا یہ سب ہوگا، یہ مجھے نکالیں گے، یہ مجھے نکال دیں گے۔ یعنی میں اس قوم کے شریف النفس انسان، یہ سب میری عزت کرتے ہیں، یہ سب میرے کردار سے واقف ہیں، یہ سب میری سیرت سے واقف ہیں، یہ کیوں مجھے نکالنے کے در پہ ہو جائیں گے؟ یعنی کوئی میں ان کا نقصان تو کرنے جا نہیں رہا، میں دعوت دے رہا ہوں، میں نے کوئی تلوار نہیں ہاتھ میں پکڑ لی، میں کوئی جبر نہیں کر رہا، پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن رد عمل ہوا اور شدید رد عمل ہوا، اور اس کو وہاں کی تہذیب اور وہاں کی اشرافیہ اور وہاں کے احوال کے مقابلے میں گویا ایک بغاوت سمجھا گیا۔ تو جب یہ رد عمل ہوا تو اس طرح کا رد عمل، غیر متوقع رد عمل جب ہوتا ہے تو آدمی پر ایک فکر مندی کی حالت طاری ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے خوف، ایک ہے اضطراب، ایک فکر مندی کی حالت طاری ہوتی ہے۔ فکر مندی کی اس حالت میں آدمی، اگر آپ دیہات کی زندگی سے واقف ہیں تو ایسے ہی اپنی چادر لپیٹ کر گویا ایک طرح سے گوشہ گیر سا ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر سوچتا ہے اور چادر ہی میں لپٹ کر سوچتا ہے کہ یہ میری قوم کو کیا ہوا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو دعوت دوں، اور یہ رد عمل کیا ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے کیا نکلیں گے۔ یعنی اب آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ اگر سورہ حقہ کو دیکھ لیجئے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جب پیغمبر قوموں کی طرف آئے ہیں تو ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو آپ اس قوم کے ایک فرد ہیں، اس کے گلے سرسبد ہیں، تو ظاہر ہے کہ شدید تشویش آپ کو لاحق ہوئی کہ اگر رد عمل یہ ہے، اور یہ بھی اگر قوم صالح کی طرح اور قوم ہود کی طرح اور باقی پیغمبروں کی قوم کی طرح سرکشی اختیار کرتے ہیں تو آسمان سے عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مجھے اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے، تو پیغمبر کو تو یہ خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کی قوم پر عذاب ٹوٹ پڑے۔ ذرا طائف کے واقعات ہی پڑھ کر دیکھ لیجیے تو معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر تو سراسر رحمت، سراسر شفقت ہوتا ہے، تو آپ کو شدید تشویش ہوئی کہ میری قوم کا رد عمل کیا ہے، اس دعوت میں مشکلات کیا پیش آ جائیں گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آگے جو مراحل پیغمبروں کو پیش آئے ہیں وہ سب مراحل یہاں بھی ہوں گے۔ تو وہ ایک تصویر ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے، اور پھر آپ اس میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر مندی کیا نوعیت رکھتی ہے۔ یہ فکر مندی اللہ کو محبوب ہے، اس کو اب فکر مندی کی اس حالت میں ہی خطاب کرنا ہے اور اس سے نکال کر اگلے مرحلے میں داخل کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس پس منظر میں یہ خوبصورت تعبیر اختیار کی گئی ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو اس خطاب کے اسلوب کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد ذرا آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب پھر یہ سورہ مزمل نازل ہوئی ہے، اس میں اگلے مرحلے کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور اس کے لیے تیاری کی ہدایت کیا کی گئی۔ سورہ مزمل کی یہ کچھ ابتدائی آیات میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ یہ ابتدائی آیات ہیں چند، باقی پوری سورہ بھی پڑھیے، ایک بڑی ہی غیر معمولی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس میں نے پہلے عرض کیا کہ لفظ مزمل سے خطاب کیا گیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ مزمل آیا ہے، یہ دراصل متزمل ہے، عربی قاعدے کے مطابق حرف ز میں مدغم ہو گئی ہے۔ ٹھیک، یہی تصرف اگلی سورہ کے لفظ مدثر میں بھی ہوا ہے۔ یہ اس حالت کی تصویر ہے، یعنی یہ تو طالب علموں کے لیے چند چیزوں کی طرف اشارہ تھا۔
یہ اس حالت کی تصویر ہے جو اپنی دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل دیکھ کر اس زمانے میں آپ پر طاری رہتی تھی۔ اچھا، قرآن مجید میں بڑی خوبصورت تصویریں ہیں اس کی کہ آدمی پر جب ایک کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کا ظہور اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی بات چیت میں کیسے ہوتا ہے۔ اندر اگر تکبر ہے تو باہر کیا آئے گا، اندر اگر فروتنی ہے اور تضرع ہے اور خشوع ہے تو باہر کیا آئے گا۔ تو یہاں کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فکر مندی، وہ باہر کیسے آئی ہے، وہ ایک چادر میں لپٹنے کی صورت اختیار کر گئی، لپٹ کر بیٹھنے کی، جو اپنی دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل دیکھ کر اس زمانے میں آپ پر طاری رہتی تھی۔ اس طرح کی ذہنی کیفیت میں آدمی کو سب سے بڑی غمگسار اپنی چادر ہی محسوس ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسے ہی لپیٹ کر اٹھتا، اسی میں لپٹ کر چلتا اور اسی میں چھپ کر اپنے ماحول سے کنارہ کش اور اپنے باطن میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، یہ حالت بالعموم ایسے شخص کی ہوتی ہے جو سامنے کے حالات سے فکر مند اور گرد و پیش کے لوگوں کے رویے سے بددل ہو۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہے تھے جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا، لیکن لوگوں کی بیگانگی اور بیزاری کا یہ حال تھا کہ بات سننا تو درکنار، الٹے منہ نوچنے کو دوڑتے اور آپ کی بے قراری و ہمدردی کو خبط و جنون قرار دیتے۔ یعنی یہ رد عمل ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا متفکر و مغموم رہنا ایک امر فطری تھا، اور فکر و غم کی حالت میں آدمی کی چادر اس کی بہترین غمگسار ہوتی ہے، وہ اس میں لپٹ کر جب چاہتا ہے خلق سے منقطع اور خالق سے متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا جیسے تبتل اختیار کیا جاتا ہے، جیسے آپ گوشہ گیر ہوتے ہیں، جیسے خلوت میں چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ اٹھ کر خلوت میں نہیں جا رہے تو اس کی ایک صورت کیا ہوتی ہے؟ دیہاتی زندگی میں اس کے بڑے خوبصورت نمونے سامنے آتے ہیں۔ آپ اپنی چادر ہی لپیٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں، خلق سے منقطع اور خالق سے متصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ چادر اہل عرب کے لباس کا ایک نہایت اہم جز بھی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چادر رکھتے بھی تھے۔ اچھا، یہ اس خطاب کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہ خطاب ہے جس کے ساتھ فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ دوسرے مرحلے میں آگے پتہ چل جائے گا، داخل ہونے کی ہدایت ہونے والی ہے، اور تیاری کیا ہے؟ رات کو خدا کے سامنے کھڑے ہونا، تہجد کی نماز۔ یہ تہجد کی نماز جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ لازم کی گئی، وہ اصل میں اسی مقصد کے لیے لازم کی گئی۔ اچھا، اور اس کا حکم بھی اسی سورہ مزمل میں پہلے بیان ہوا، بعد میں اسی کی تاکید ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم کو ملتی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام بھی کیا کریں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی جتنا قرآن نازل ہو گیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اچھا، یعنی یہ دیکھیے کہ پہلے 6 صورتیں آئیں، ان 6 صورتوں میں دعوت پیش کی گئی، رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اب دوسرے مرحلے میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام کریں، اس میں ٹھہر کر قرآن پڑھیں، اور وجہ یہ بتا رہے ہیں اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اپنی قوم کو انذار عام کا بوجھ، یعنی اب گویا حرم میں جا کر دعوت پیش کرنی ہوگی، صفا پر جا کر دعوت پیش کرنی ہوگی، چوپال میں جا کر دعوت پیش کرنی ہوگی، اب علانیہ یہ سب کچھ ہوگا، اب انفرادی دعوت کا دور گزر گیا۔ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ اور یہ بھاری بات کیوں کہا ہے؟ یعنی ویسے تو اگر آپ بعدی نظر میں بھی دیکھیں تو آپ اطمینان سے ایک دوست کو، ایک قریبی ساتھی کو، ایک رشتہ دار کو بات بیان کر رہے ہیں تو اس میں نسبتاً آسانی ہے۔ جب آپ کسی قوم کو، اور قوم بھی وہ کہ جس کے لیڈر یہ رد عمل ظاہر کر رہے ہوں، جا کر اس کے چوپال میں، دارالندوہ میں، مجلس میں، فلاں اور فلاں جگہ دعوت پیش کریں گے تو یہ بھاری بات ہے۔ لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، اسے بھاری بات کے بوجھ سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اسی انذار عام سے بعد میں ہجرت و برات اور جہاد و قتال کے وہ مراحل سامنے آئے جن کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت و سوانے کا ہر طالب علم باقی ہے۔ اچھا، یعنی یہ نظر آ رہا تھا کہ اب قوم کا رد عمل ہوگا تو آگے ہونا کیا ہے؟ چھوڑنا ہوگا قوم کو، نکلنا پڑے گا اس میں سے، جیسے کہ پیغمبر نکلتے رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اگر یہ قوم آگے بڑھ کے قوم یونس کی طرح قبول کر لیتی تو کیا کہنے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے،
اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، اس کام کی وجہ سے یعنی یہ دعوت کا کام جو تم کر رہے ہو، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، اور مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناؤ، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور تیاری کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کریں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کے بعد ایک بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مارکا پیش آنے والا ہے، ایک اگلی منزل درپیش ہے، اس کے لیے تیاری کریں، تو یہ کہنے کہ اگلے دن بوجھ ڈال دیں گے، وقفہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ پر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا دعا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اور جواب دعا میں ایک وقفہ ہے، تاکہ پتہ چلے لوگ کیسے طلب کر رہے ہیں جواب۔ یعنی لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی، طلب پیدا ہوئی، پھر ظاہر ہے جب طلب پیدا ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بڑی نعمت دینے والے ہیں، یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہے قرآن مجید سے؟ آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ انسان کو اگر حقیقت کی طلب ہو تو سب سے بڑی نعمت اس زمین پر اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اچھا، اس وقت جب اس کے نزول کی ابتدا ہو رہی تھی اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جس طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایک وقفہ ہونا چاہیے، ایک فترہ آنا چاہیے، اور ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ متعین طور پر تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کتنے دنوں کا، کتنے ہفتوں کا، کتنے مہینوں کا فترہ تھا، لیکن آنا چاہیے۔ اسی طرح جب سورہ مزمل یہ کہتی ہے، صورتیں کچھ نازل ہو چکی ہیں، میں نے عرض کیا 6 صورتیں پیچھے نازل ہو چکی ہیں، یہ سورہ مزمل کہتی ہے کہ اب آپ اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب۔ تو ظاہر ہے کہ اب ان قریب جب وہ بوجھ ڈالا جائے گا تو اس سے پہلے اگر تیاری کرائی جا رہی ہے، اور تیاری یہ ہے کہ نماز تہجد میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو کتاب نازل ہو گئی ہے، جتنی نازل ہو گئی ہے، اس کو پڑھا جائے، اس پر غور کیا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے یہ دیکھا جائے اس میں کیا پیغام ہے، اس میں تصویر ہے اگر 6 صورتوں کو آپ پڑھیں پیچھے کہ ہونے کیا والا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اب آپ تیاری کریں، تو تیاری کا حکم بتا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک فترہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ دوسرا فترہ ہے جس کا جابر بن عبداللہ کی روایت میں ذکر ہوا ہے، یہ دوسرا فترہ ہے۔